العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. واعترض عليه بأنكم إن أردتم الوصف النحوي فليس شيء من المثالين من قبيل الوصف لأن أيا موصولة أو شرطية، وإن أردتم الوصف المعنوي ففي كل من المثالين حاصل لأنه في الأول وصفه بالضاربية وفي الثاني بالمضروبية. ألا ترى أن في قوله إلا يوما أقربكما فيه وجد العموم مع أن يوما وقع مفعولا فيه لا فاعلا، فينبغي أن يكون في المفعول به كذلك. وأجيب بأن الضرب يقوم بالضارب فلا يقوم بالمضروب والمفعول به فضلة لا يتوقف الفعل عليه بخلاف يوما وهو مفعول فيه، فإنه جزء من الفعل لأنه عبارة عن الحدث مع الزمان فيتلازمان. وقيل في الفرق بينهما أن في الصورة الأولى لما علق العتق بضرب العبيد يسارع كل منهم إلى ضربه لأجل عتقه، فلا يمكن التخيير فيه للمولى بلا مرجح فيحم، بخلاف الصورة الثانية فإنه علق فيها على ضرب المخاطب فلا ينبغي له أن يضربهم جميعا ليعتقوا فيخير فيه المولى بين واحد منهم. اور اس پر اعتراض کیا گیا ہے بئیں طور کہ اگر تم نے وصف نحوی کا ارادہ کیا تو دونوں مثالوں میں سے کوئی بھی وصف کے قبیل سے نہیں ہے، اس لیے کہ ایون موصولہ ہے یا شرطیہ ہے، اور اگر تم نے وصف معنوی کا ارادہ کیا تو دونوں مثالوں میں سے ہر ایک کے اندر یہ وصف موجود ہے، اس لیے کہ اول میں اس کا وصف ضاربیت ہے اور ثانی میں مضروبیت ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس کے قول الا یومن اقربکما فیہ میں عموم پایا گیا، حالانکہ یوم مفعول فیہ واقع ہے نہ کہ فاعل، بس مناسب ہے کہ مفعول بہ میں بھی ایسا ہی ہو۔ اور جواب دیا گیا کہ ضرب ضارب کے ساتھ قائم ہوتی ہے، پس وہ مضروب کے ساتھ قائم نہ ہوگی، اور مفعول بہ فضلہ ہوتا ہے، فعل اس پر موقوف نہیں ہوتا، برخلاف یومن کے کہ وہ مفعول فی ہے، کیونکہ وہ فعل کا جز ہے، اس لیے کہ فعل نام ہے حدث مع الزمان کا، لہذا فعل اور مفعول فی باہم متلازم ہوں گے، اور ان دونوں کے درمیان فرق کے سلسلے میں کہا گیا کہ صورت اولیٰ میں جب آزادی کو غلاموں کے ضارب ہونے پر معلق کیا گیا تو ان میں سے ہر ایک اپنی آزادی کی وجہ سے مخاطب کو مارنے کی طرف جلدی کرے گا، پس اس صورت میں بلا مرجح مولا کے لیے تخییر ممکن نہ ہوگی، لہذا عام ہوگا برخلاف صورت ثانیہ کے، اس لیے کہ اس صورت میں مخاطب کے ضارب ہونے پر آزادی کو معلق کیا گیا ہے، لہذا اس کے واسطے سب کو مارنا مناسب نہ ہوگا تاکہ سب آزاد ہو جائے، بس اس صورت میں مولا کو ان میں سے ایک کے درمیان اختیار دیا جائے گا۔ عزیز طلبہ کرام، شارح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دونوں مثالوں کے درمیان بیان کردہ وجہ فرق پر ایک اعتراض ہے، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ مثال اول میں ایون وصف ضاربیت کے ساتھ موصوف ہے، اور مثال ثانی میں ایون کو وصفیت سے منقطع کر دیا گیا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ وصف سے آپ کی مراد کیا ہے، وصف نحوی یا وصف معنوی؟
وصف نحوی اس تابع کو کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی مطبوع میں پائے جائے اور وہ تابع مطبوع سے مؤخر ہو، اور وصف معنوی قائم بالغیر کو کہتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ کی مراد وصف نحوی ہے تو دونوں مثالوں میں کوئی وصف نہیں ہے، اس لیے کہ لفظ ایّن موصولہ ہوگا یا شرطیہ ہوگا۔ موصولہ ہونے کی صورت میں ایّن کا ما بعد صلہ ہوگا اور شرطیہ ہونے کی صورت میں ایّن کا ما بعد شرط ہوگا۔ حاصل یہ کہ ایّن کا ما بعد صلہ ہے یا شرط ہے مگر وصف نہیں ہے، اور اگر آپ کی مراد وصف معنوی ہے تو دونوں مثالوں میں وصف معنوی موجود ہے، اس لیے کہ مثال اول ایّن عبیدی ضربک فہو حر میں ضاربیت وصف معنوی ہے، اور مثال ثانی میں ایّ عبیدی ضربتہ فہو حر میں مضروبیت وصف معنوی ہے، کیونکہ وصف معنوی کے لیے فاعل ہونا شرط نہیں ہے بلکہ فاعل کے علاوہ بھی وصف معنوی ہو سکتا ہے، جیسا کہ سابق میں گزر چکا ہے۔ الا یومن اقربکما فیہ، اس مثال میں صفت عامہ کی وجہ سے عموم پایا گیا، حالانکہ یومن مفعول فیہ ہے نہ کہ فاعل، بس مناسب ہے کہ مفعول بہ بھی صفت عامہ کی وجہ سے عام ہو، اور دوسری مثال میں مفعول بہ وصف مضروبیت کے ساتھ موصوف ہے، لہذا اس مثال میں بھی عموم ہونا چاہیے، اور مخاطب کے تمام غلاموں کو مارنے کی صورت میں تمام غلام آزاد ہونے چاہیے، جیسا کہ پہلی مثال میں تمام غلاموں کے مخاطب کو مارنے کی صورت میں تمام غلام آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وصف ضربہ ضارب کے ساتھ قائم ہوتا ہے، لہذا مضروب کے ساتھ قائم نہ ہوگا، کیونکہ صفت واحدہ کا دو شخص کے ساتھ قائم ہونا محال ہے، پس جب وصف ضرب مضروب یعنی مفعول بہ کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا تو مثال ثانی میں مفعول بہ ایّ عبیدی کے لیے کوئی وصف نہ ہوگا، اور ایّ عبیدی نکرہ کلام مثبت میں بغیر وصف کے ہوگا، اور نکرہ اس بات میں بغیر وصف کے خصوص کا فائدہ دیتا ہے، لہذا اس مثال میں خاص طور پر ایک غلام آزاد ہوگا، اور رہا آپ کا مفعول بہ کو مفعول فی پر قیاس کرنا تو یہ قیاس مع الفارق ہے، اس لیے کہ مفعول بہ فضلہ ہوتا ہے، فعل لازم مفعول بہ پر موقوف اور مفعول بہ کی طرف محتاج نہیں ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف یومن تو وہ مفعول فی ہے، اور مفعول فی فعل کا جز ہوتا ہے، کیونکہ فعل اصطلاحی تین چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک حدث یعنی معنی مصدری، نمبر دو زمانہ، نمبر تین نسبت الی الفاعل۔ پس مفعول فی چونکہ زمانہ ہوتا ہے اور زمانہ فعل کا جز ہے، اس لیے مفعول فی فعل کا جز ہوگا، اور کل اور جز باہم متلازم ہوتے ہیں، لہذا فعل اور مفعول فی باہم متلازم ہوں گے، اور ہر فعل مفعول فی پر موقوف ہوگا، اور جب یہ بات ہے تو مفعول بہ کو مفعول فی پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ بعض حضرات نے مذکورہ دونوں مثالوں کے درمیان فرق کرتے ہوئے کہا کہ پہلی مثال یعنی ایّ عبیدی ضربک فہو حر میں غلاموں کی آزادی اس پر معلق کی گئی ہے کہ وہ غلام مخاطب کو مارے، لہذا ہر غلام آزادی حاصل کرنے کے لیے مخاطب کو مارنے میں جلدی کرے گا، اور جب ہر غلام آزادی حاصل کرنے کے لیے مخاطب کو مارنے میں جلدی کرے گا تو بلا مرجح مولا کو ایک غلام متعین کرنے کا اختیار دینا ممکن نہ ہوگا، اور جب ایک غلام متعین کرنے کا اختیار دینا ممکن نہیں ہے تو آزادی کا حکم تمام غلاموں کو عام ہوگا، لہذا تمام غلام آزاد ہو جائیں گے۔ اور دوسری مثال یعنی ایّ عبیدی ضربتہ فہو حر میں غلاموں کی آزادی اس پر معلق کی گئی ہے کہ مخاطب غلاموں کو مارے، بس جب مخاطب کے مارنے پر آزادی معلق ہے تو تمام غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے تمام غلاموں کو مارنا مخاطب کے لیے مناسب نہ ہوگا، اور جب تمام غلاموں کو مارنا مخاطب کے لیے مناسب نہیں ہے تو مولا کو ایک غلام متعین کرنے کا اختیار ہوگا،
جس کو مولا متعین کرے گا وہی آزاد ہوگا، دوسرے آزاد نہ ہوں گے، مگر یہ اس وقت ہے جب مخاطب نے سب کو بیک وقت تو مارا ہو، ورنہ اگر علی ترتیب مارا تو پہلے گزر چکا کہ مضروب اول آزاد ہوگا اور دوسرے مضروب آزاد نہ ہوں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.